یہ اس کا تیسرا رکوع ہے جس کی انشاءاللہ چند آیات کو چھوڑ کر باقی سارے رکوع کا ہم ترجمہ اور تفسیر جو ہے وہ انشاءاللہ سمجھیں گے۔ اس سے جو پچھلا رکوع ہے نا، اس میں بنیادی طور پر سیدنا سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام ان کا بیان ہے، اور وہ اللہ کے شکر گزار تھے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی نعمتیں دیں، وہ نعمتیں جن کا قریش مکہ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ انہوں نے شکر ادا کیا، اس لیے ان کو بقا ملا، عروج ملا، عزتیں ملی، سارا کچھ اللہ نے عطا کیا۔ اس کے برعکس قوم سبا کا ذکر ہے کہ ان کو بھی نعمتیں ملی لیکن وہ ناشکرے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نیست و نابود کر دیا۔ اب یہاں سے اللہ تعالیٰ نے یہ میسج، یہ پیغام ایک جو دیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ زمین اللہ کی، حکم اس کا چلتا ہے۔ جب پیدا اس نے کیا ہے، جب خالق وہ ہے تو رازق مالک وہی ہے، حکم اسی کا چلتا ہے۔ اب یہ جو ہے نا عقیدہ، اس کا اظہار اگلے رکوع میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، کہہ دو وہ لوگ جن کے بارے میں تم اللہ کے علاوہ گمان رکھتے ہو کہ وہ تمہاری بڑی مدد کریں گے، وہ سفارشی ہیں، جو کچھ بھی ہے، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الارض، آسمانوں و زمین میں ایک ذرے کے بھی مالک نہیں۔ وما لهم فيهما من شرک، نہ ان کا کوئی حصہ ہے کہ کوئی چیز فلاں پیدا کیوں نہیں۔ وما له منهم من ظہیر، اور نہ ان میں سے کوئی بڑا غالب آنے والا ہے۔ اب دیکھیں نا، کلیئر کٹ سارے عقیدے، نہ تو وہ مالک ہے نہ حصہ دار ہے۔ اب ایک آگے رہ جاتی تھی سفارشی، ٹھیک ہے جی، جب مالک نے حصہ دار نہیں تو پھر اب اگلی سٹیج ہے جی مالک کے سامنے وہ سفارش کر دیں، اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے رد کیا۔ اور سورہ اللہ اکبر، اس سے اگلی سورہ فاطر ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا یہ عقیدہ، یہی عقیدہ کہ صرف مالک اللہ ہے، اس کو بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر، اللہ ہی رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہی یہ سورج اور چاند مسخر کیے، ہر ایک اپنی اپنی مدت تک چل رہا ہے۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ اللہ تمہارا رب ہے، لہ الملک، اس کے لیے بادشاہت ہے، ما یملکون من قطمیر والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، اللہ کے علاوہ جن کو پکارتے ہیں وہ تو کھجور کی گٹھلی کے کا کوئی چھلکا نہیں، اس کا بھی وہ مالک نہیں ہے۔ ان تدعوہم لا یسمعوا دعاکم، اگر یہ ان کو پکارتے ہیں تو پکار سنتے ہی نہیں۔ ولو سمعوا ما استجابوا لکم، اگر وہ سن بھی لیں تو جواب نہیں دے سکتے۔ وَيَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، یہ جو تم انہیں اللہ کے برابر یہ لوگ کرتے ہیں نا، اس کا انکار کر دیں گے، ہم نے تو کہا ہی نہیں تھا۔ تو یہاں دیکھیں سورہ فاطر میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر یہ بیان کیا۔ تو یہ صرف خاصہ اللہ تعالیٰ کا ہے کہ بغیر اسباب کے اس کو دور سے پکاریں تو وہ سنتا ہے۔ ساری بولیاں اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، دلوں کے حالات اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، پھر اس کو اونگ نہیں، تھکاوٹ نہیں، سونا نہیں، نیند نہیں۔ تو یہ وصف صرف اللہ تعالیٰ کا ہے، کسی اور کے بارے میں کلیم نہیں کر سکتے کہ جی دور سے بغیر اسباب کے، نہ کسی نبی کے بارے میں نہ کسی ولی کے بارے میں کہ اس کو بغیر اسباب کے دور سے پکاریں تو وہ سن رہا ہے، وہ مدد کر رہا ہے، ایک وقت میں اس کو ہزاروں لوگ بلائیں سب کی سن رہا ہے، ساری بولیاں سمجھتا ہے، دلوں کی بات یہ کسی نے اپنے بارے میں نہیں کی، ٹھیک ہے۔ تو یہ عقیدہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بیان کیا کہ بغیر اسباب کے پکارنا تو اللہ تعالیٰ کو، اسباب کے تحت ایک دوسرے کو پکاریں، مدد لیں، وہ معاملہ ٹھیک ہے۔ جب اس کو مکس اپ کرتے ہیں پھر کام خراب ہوتا ہے۔ جو جتنی مثالیں دیتے ہیں وہ بغیر اسباب والی دیتے ہیں کہ بیٹا باپ کی مدد کرتا ہے، باپ بیٹے کی کرتا ہے، فلاں، یہ اسباب کے تحت ہے، ود ان دی سورسز ہے، اسباب کے تحت ہے۔ اسباب کے بغیر صرف اللہ کی ذات ہے، بیونڈ دی سورسز، ریموٹ دی سورسز صرف اللہ کی ذات ہے، ما فوق الاسباب، ما تحت الاسباب ٹھیک ہے۔ ایک دوسرے کو یہ دو لائنیں الگ الگ رکھیں تو پھر معاملہ ٹھیک ہے۔ جب مکس اپ کریں گے تو پھر مثال اسباب والی دے کے بغیر اسباب کو ثابت کریں گے تو عام لوگ بیچارے تو ٹریپ ہوتے ہیں۔ لیکن آپ خود سمجھیں اور سمجھائیں بھی، کیونکہ عقیدہ توحید یہ آپ دیکھیں قرآن میں بار بار یہی مضمون چل رہا ہے۔ 86 صورتیں مدنی، 86، اور ان میں اغلب مضمون عقیدہ توحید ہے، 28 باقی مدنی ہیں جن میں یہ معاشرت کے احکام، جہاد کے احکام، منافقوں کی مذمت وغیرہ، ان میں یہ بیان ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ، اللہ کے ہاں اسی کی سفارش نفع دے گی جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دے گی، اللہ کی اجازت کے بغیر تو کوئی بات نہیں کر سکے گا۔
بلکہ آگے آتا ہے حتیٰ اذا فزع عن قلوبہم، حتیٰ کہ ان کے دلوں سے گھبراہٹ جب چلی جاتی ہے ملائکہ تو قالوا ماذا قال ربکم، جب اللہ تعالیٰ کلام کرتے ہیں ملائکہ پر تو اللہ تعالیٰ کا اعلیٰ ترین رعب اور ان کے گھبراہٹ ان میں آ جاتی ہے کہ اللہ کی ذات۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قالوا الحق وهو العلی الکبیر، پھر جب گھبراہٹ دور ہوتی ہے تو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ حق ہے، وہ علی اور کبیر ہے۔ تو شفاعت دیکھیں یہاں سے یہ جو ہوتا ہے نا عقیدہ کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کرتا ہے یا اس کے کچھ بندے بھی کرتے ہیں، سب کچھ صرف اللہ تعالیٰ کرنے والا ہے، کسی بندے کو اللہ تعالیٰ نے یہ چیز نہیں دی، یہ وصف دیا ہی نہیں ہے، یہ اللہ کا خاصہ ہے، تمام قسم کے اختیارات اسی کے پاس ہیں۔ سفارش ہوتی اس کام کے جو بندہ خود نہیں کر سکتا، جو خود کر سکتا ہے کسی سے کیوں سفارش کرنی ہے جی، سادہ سی بات ہے۔ ایک کام ہے میں کر سکتا ہوں، آپ کہتے ہیں جی یہ فلاں تصدیق کر دیں، میں کہتا ہوں لو جی ہو گیا۔ فلاں کام ہے فلاں کر سکتا ہوں، کہتے ہیں جی ہو گیا۔ نہیں کر سکتے جی فلاں سے کروائیں گے، خود نہیں کر سکتے تو کروائیں گے نا۔ قیامت والے دن عقیدہ شفاعت ثابت کرتا ہے کہ سارے اختیارات اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے میں گر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سفارش کرنی ہے، اور میں اکثر عرض کرتا ہوں صرف اس ایک حدیث کو سمجھ لینا جس کو سارے مسلمان بیان کرتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے پاس لوگ جائیں گے، وہ انکار کر دیں گے، نوح علیہ السلام، پھر تو تمام انبیاء، پھر لوگ اکٹھے ہو کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تو آپ کیا کریں گے؟ سجدے میں گر جائیں گے۔ دیکھیں نا سفارش کا بھی ایک ہوتا ہے میرا نام لو کام ہو جائے گا، چلو میں ساتھ چلتا ہوں کام ہو جائے گا، یہاں تو آپ سجدے میں گریں گے اور ڈائریکٹ سفارش نہیں کریں گے، سجدے میں تسبیحات کریں گے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے سار اٹھاؤ مانگو جو مانگو گے ملے گا۔ اب دیکھیں سفارش کا درجہ، تو تمام یہ اختیارات جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے اونچا مقام محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ دو باتیں سمجھ آتی ہیں کہ اللہ کی مخلوقات میں سب سے اعلیٰ مقام جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور سارے اختیارات اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ دونوں کی شان سمجھے، آگے پیچھے نہ کریں، اوپر نیچے یہ معاملے پھر گڑبڑ ہو جاتے ہیں، اور عقائد کا معاملہ ہے یہ خطرناک تلک چلے جاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہہ دو تمہیں آسمان و زمین میں کون رزق دیتا ہے، کہہ دو کہ اللہ ہی، اور پھر بتاؤ ہم ہدایت پر ہیں یا گمراہی میں ہے، یعنی ان سے کمپیئر کروا رہے ہیں کہ یہ عقیدہ واضح ہے کہ رازق اللہ ہے، ہر چیز کے اختیارات اس کے پاس ہیں، ہر چیز کا خالق وہ ہے، ہر چیز کا مالک وہ ہے، کسی کی کوئی اس کے ساتھ شراکت داری نہیں ہے، ہر چیز پر اس کا حکم چلتا ہے۔ قل یجمع بیننا ربنا ثم یفتح بیننا بالحق وهو الفتاح العلیم قل ارونی الذین الحقتم به شرکاء کلا بل هو اللہ العزیز الحکیم۔ یہاں پر بھی یہی ہے کہ جنہیں تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، کیا جنہیں تم نے اللہ کے ساتھ برابر کر دیا ہے، اس کے حصے دار بنا دیا ہے، ان کا کیا اختیار ہے، ان کے پاس کیا ہے؟ بلکہ وہ اللہ غالب حکمت والا ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، سارے اختیارات اسی کے پاس ہیں، اسی کا حکم چلتا ہے، اسی نے ہی جو آرڈر کرنا ہے وہ ہونا ہے۔ اللہ لہ الخلق والامر۔ اب یہ عقیدہ بیان کیا گیا، اس کے آگے انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہے، پھر قیامت والے دن جو طاقتور اور کمزور دو گروہ ہیں جو گمراہی میں جاتے ہیں، ان کا کیا ڈائلاگ آپس میں ہونا ہے، وہ سورہ سبا کی روشنی میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ جو میں نے بیان کیا آپ نے سنا، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔